یہ کہانی گرفتار ہرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر بے بدیل مولانا روم نے حکایت کی ہے کہ پرانے زمانے میں ایک شکاری ایک خوبصورت ہرن کا شکار کر کے اسے اپنے گھر لایا اور بیچارے ہرن کو لا کر طویلے میں گدھوں اور گایوں کے ساتھ چارے کی ناند کے سامنے باندھ دیا۔ ہرن جس کی ساری زندگی عمدہ آب و ہوا میں صحراؤں میں چرتے گزری تھی اور آج تک اس نے کسی طویلے یا ناند کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس بند اور بدبودار جگہ پر آ کر اس کا دل بیٹھ گیا اور غم اس کے سینے میں جاگزین ہو گیا۔ اس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی جسے وہ ادھر ادھر کھینچتا پھرتا تھا اور بے مقصد بھاگنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ رات ہوئی تو شکاری نے لا کر کچھ بھوسا ناند میں ڈال دیا۔ ہرن جو زندگی بھر تازہ سبزے کے علاوہ کسی بھی چیز کا عادی نہیں تھا، اس نے تھوڑا سا بھوسا چکھا، اس کی بو اور ذائقے سے اس کی طبیعت بدمزہ ہو گئی، لیکن گدھوں اور گایوں نے پوری رغبت کے ساتھ وہ بھوسا کھانا اور اس سے مزہ لینا شروع کر دیا۔ اس گرفتار ہرن کا دل اس بھوسے کی طرف قطعاً مائل نہ ہوا۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور غمگین اور پریشان تھا۔ ادھر گائیں اور گدھے دل لگا کر پوری دلچسپی سے بھوسا کھائے جا رہے تھے اور ناند کے پاس سے ہٹتے ہی نہ تھے۔ ہرن بری طرح رنجیدہ تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ یہ سختی برداشت کرے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی مخلوقات کے ساتھ زندگی گزارنا موت سے بدتر ہے۔ پہلا دن تو اس ہرن کا بڑی مصیبت کے ساتھ گزرا، دوسرا دن بھی، اور پھر دوسرے روز و شب۔ ان تمام دنوں اور راتوں میں ہمارے اس قصے کا ہرن رنج و عذاب میں گزار رہا تھا۔ گدھے اور گائیں اسے اس عذاب اور پریشانی میں دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ آوازہ کسا، کوئی نہ کوئی طنز کیا۔ ایک گدھے نے کہا، اس جانور کو تو دیکھو، ادائے شاہانہ دکھا رہا ہے۔
اس طرح ہر گدھا کچھ نہ کچھ کہہ دیتا تھا اور اس غریب ہرن کے نازک دل پر ایک کچوکا سا لگا دیتا تھا، لیکن پھر بھی ہرن خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ و جدال ہو اور اس کے غموں پر ایک اور غم کا اضافہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک گدھے کا دل اس ہرن کے حال پر پسیج گیا تو اس نے اس سے کہا، ادھر آؤ، کچھ کھا لو ورنہ بھوک سے تلف ہو جاؤ گے۔ ہرن نے پریشانی کے عالم میں سر کو نفی میں ہلایا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر ہرن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، گدھے کے ذرا نزدیک آیا اور کہا، میں سرسبز مرغزاروں کا پلا ہوا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ قسمت نے مجھے یہاں لا پٹخا ہے، لیکن میری خوبو تو نہیں بدل سکتی۔ گدھا کھاتے کھاتے رک گیا، ایک نگاہ ہرن پر ڈالی۔ وہ ہرن کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، اسی لیے وہ مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، بے پر کی اڑا رہے ہو نا؟ ہرن کو گدھے کی باتوں سے اور رنج ہوا اور اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں گپ نہیں ہانک رہا۔ جنگل کے سارے ہرن میری ہی طرح لال و سنبل کھاتے ہیں اور کھلی ہوئی ہوا میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ گدھے نے کچھ سوچا اور کہا، تمہارے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ ہرن نے کہا، مشک خوشبو کے لحاظ سے سب سے بہتر عطر ہے اور یہ میری ناف سے نکلتا ہے، تو بس یہی دلیل بہت ہے۔ لیکن تم جس کی ناک میں ہمیشہ طویلے کی بو گئی ہو، کیسے اس عمدہ خوشبو کی قدر کر سکتا ہے یا حتیٰ اس کی بات کو سمجھ سکتا؟ پھر ہرن نے کہا، تم گدھے لوگ طویلے میں پھیلی ہوئی بدبو کے عادی ہو، کیسے سمجھ پاؤ گے کہ میری ناف سے نکلی ہوئی مشک کی خوشبو کیا ہے؟ لیکن افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہی میری ناف کی خوشبو میرے لیے بلائے جان بن چکی ہے۔
اور مجھے تم گدھوں اور گایوں کے درمیان اسی نے لا پھنسایا ہے۔